قابل احترام ناظرین، آج الحمدللہ ہم 8ویں تراویح میں پہنچے ہیں، اور 8ویں تراویح جو ہے یہ سورہ انفال سے شروع ہو رہی ہے اور 10ویں پارے کے آخر تک یہ منزل جاتی ہے۔ یہ سورہ انفال جو ہے، سب سے پہلے تو اس کے بارے میں جان لیجئے کہ انفال کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنی زبان میں بھی نفل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ نفل اس عبادت کو کہتے ہیں جو فرض سے زائد ہے، تو انفال کا معنی بھی ہے زائد چیز، لیکن اصطلاح میں انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔ اور اس کو انفال کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ مومن میدان جہاد میں، میدان قتال میں مال غنیمت کی خاطر نہیں جاتا، وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل و انصاف کے قیام کے لیے جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے، ساتھ ایک زائد چیز یعنی مال غنیمت بھی بخش دیتا ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ غزوہ بدر کے بارے میں پوری صورت جو ہے وہ پورا تبصرہ کرتی ہے۔ مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ بدر کفر و اسلام کا پہلا مارکہ ہے اور فیصلہ کن مارکہ ہے۔ اسے خود قرآن مجید نے یوم الفرقان کہا ہے، یعنی فیصلے کا دن جب یہ طے ہو گیا کہ سچا کون اور جھوٹا کون، کسے باقی رہنا ہے اور کسے مٹ جانا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیلنج درپیش تھا وہ بڑا مشکل تھا۔ اس سے پہلے کبھی آپ نے اور آپ کے صحابہ نے جنگ نہیں لڑی تھی، صحابہ بیشتر نو عمر تھے، کافروں کی فوج بڑی طاقتور تھی، مسلح تھی، ساز و سامان سے لیس، پورا ان کے پاس راشن کا سامان، ہر چیز موجود تھی۔ مسلمان مشکل حالات میں تھے، تنگی تھی، اسرت تھی، غربت تھی، پورا اسلحہ بھی نہیں تھا، تجربہ بھی نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو جہل کا لشکر جو ہے وہ 1000 پر مشتمل ہے اور وہ مکہ سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور ابو سفیان کا قافلہ جو قریش کا مال تجارت لے کر واپس آ رہا تھا، شام کی طرف سے آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا قافلے کی طرف جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا کہ یحق الحق ویبطل الباطل ویقطع دابر الکافرین۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا، حق کو حق ثابت کرنا چاہتا تھا، باطل کو باطل ثابت کرنا چاہتا تھا۔ قافلے کی طرف جانے سے مال تو مل جاتا، لیکن یہ بات تو دنیا کے سامنے نہ آتی کہ حق غالب ہو گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ اس قافلے کی طرف جانے کی بجائے اس لشکر کی طرف جایا جائے۔ اس پر حضور نے مشورہ بھی کیا اور صحابہ نے بڑی جرأت مندی کے ساتھ آپ کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا اور اعلان کر دیا گیا۔ آپ 313 صحابہ کے ساتھ نکلے، اور جب بدر کے میدان میں آئے تو سامنے کفار کی فوج بھی آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ حضرت سعد بن معاذ نے ایک جگہ پہ لگایا جس کا نام عریش رکھا۔ یہ گویا کہ کمان پوسٹ تھی، اور اس میں رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات رو رو کے اللہ سے فتح اور نصرت کی دعائیں مانگی۔ فنصرک الذی وعدتنی، یا اللہ تم نے جس نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ آ جائے۔ قریش کے لوگ آئے ہیں، بڑے لشکر لے کر آئے ہیں، لتکذب رسولک، قریش تیرے رسول کو جھٹلانا چاہتے ہیں۔ فنصرک الذی وعدتنی، اپنی نصرت بھیج دے جس کا تو نے وعدہ کیا۔ لیکن جو کچھ پاس موجود تھا وہ لا کر میدان میں ڈھیر کر دیا، اب دعا کی جا رہی ہے۔ یہی ہے دعا کا اصل فلسفہ۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، تیاری کچھ نہیں کرتے، جو کرنے کا کام ہے اس کو کرتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا مسجد نبوی میں بھی کی جا سکتی تھی، لیکن آج دیکھیے کہ مسجد نبوی جو زیادہ متبرک اور مقدس مقام ہے بدر کی سرزمین سے، مسجد نبوی کے اندر یہ دعا نہیں کی جا رہی، یہ بدر کے میدان میں کی جا رہی ہے۔ اور پھر جبریل آ گئے اور انہوں نے آ کر خوشخبری سنا دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خوشخبری سنائی جو آپ کے ساتھ ساری رات کھڑے تھے۔ ابشر یا ابا بکر قد جاء جبریل، ابو بکر خوشخبری سن لو، جبریل آ گیا ہے، فرشتوں کی جماعت اس کے ساتھ ہے۔ اگلے دن لڑائی شروع ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ صفیں باندھ کر لڑائی لڑیں گے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب کسی جنگ میں صفیں باندھنے کا اصول رائج ہوا، اور یہ بعد کے زمانے میں جتنی جنگیں لڑی گئیں اس میں ڈیفنس لائن مقرر کی جاتی ہے 1 2 3، حضور نے بھی 3 لائنیں مقرر کی تھی۔ مبارزت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایک فوج سے نکلتا ہے اور دوسری طرف سے ایک آدمی کو اپنے مقابلے کے لیے للکارتا ہے۔ تو قریش کے 3 جنگجو آئے جو بڑے مسلح بھی تھے اور تجربہ کار بھی تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت حارث بن مطلب یہ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
تینوں صحابہ جو ہیں انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا، تینوں کافر قتل ہو گئے، اور حضرت ابو عبیدہ جو ہیں یہ زخمی ہو گئے، اور اس زخم کی وجہ سے پھر ان کی شہادت بھی ہوئی۔ جنگ ہوئی، بڑی شدید جنگ ہوئی، ابو جہل قتل ہو گیا، بڑے بڑے سردار سارے مارے گئے، اور مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے، کافروں کے 70 قتل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، ان کو تم نے کیا قتل کرنا تھا، اللہ نے قتل کر دیا۔ اور اللہ نے فرشتوں کو بھی کہا انی معاکم فثبتوا الذین آمنوا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری نصرت تمہارے ساتھ ہے، اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کر دو۔ تو اہل ایمان کے دل مضبوط تھے، وہ کسی بزدلی میں مبتلا نہیں ہوئے، کسی خوف کا شکار نہیں ہوئے، اور انہوں نے دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ نوجوان بچوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ جو تاریخ میں رہتی دنیا تک یاد رہیں گے۔ اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں، سیرت میں پڑھ سکتے ہیں، ہماری کتاب تحفہ رمضان میں بھی آپ اس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہوا تھا کہ ان کی پور پور کاٹ دی جائے، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کا زور توڑ دیا جائے، ان کے پور پور کاٹ دیے جائیں۔ تو 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، باقی بھاگ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی دفن کیا، اور ان 70 کافروں کی لاشوں کو بھی آپ نے گڑھا کھود کر اس میں دفن کیا، اور پھر جنگی قیدیوں کو ساتھ لے کر آئے۔ اللہ نے اس مال غنیمت کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لیکن آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5واں حصہ بیت المال میں رکھا جائے گا، باقی 80% جو ہے وہ مجاہدین اور جنگجو میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ایسے ہی کیا، تقسیم کیا گیا۔ جنگی قیدیوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو جو زخمی ہیں مرہم پٹی کرو ان کی۔ دیکھیے بنیادی حقوق انسان نے کس طرح اسلام سے حاصل کیے ہیں، اور آج انسان بھول گیا اس بات کو، خود مسلمان بھول گئے اس بات کو۔ آج بھی جنگی قیدیوں کے وہ حقوق نہیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے تھے۔ گوانتانامو بے کو دیکھ لیجئے کہ کیا صورتحال ہے، اور لوگ کس صورتحال سے دوچار ہوئے۔ آپ نے فرمایا جو زخمی ہیں ان کی مرہم پٹی کرو، ان کا علاج کرو، ان سب کو پیٹ بھر کھانا کھلاؤ، جن کے کپڑے پھٹ گئے ان کو نئے کپڑے پہناؤ، اور پھر ان کا فدیہ ادا ہوتا جائے تو یہ رہا ہوتے جائیں۔ دیکھیے جنگی قیدیوں نے خود یہ منظر دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہا کہ ہم آج ہی اسلام قبول کر لیں، لیکن پھر خیال کیا کہ اس وقت ہم جنگی قیدی ہیں، یہ بھی کہیں گے، لوگ بھی کہیں گے، ہمارے قبیلے کے لوگ بھی کہیں گے کہ بڑی بزدلی دکھائی اور اپنا دین چھوڑ دیا۔ چنانچہ رہا ہونے کے بعد ان میں سے اکثر جو ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا، جنگ بدر جو ہے اس کے اندر جو کامیابی ملی، اس سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے اخلاق اور کردار کے موتی چمکائے، اور انسانیت کو یہ بتایا کہ ایک انسان کے خواہ وہ جنگی قیدی ہو، دشمن ہو، اس کے بطور انسان کیا حقوق ہیں، پورے حقوق ہیں اس کے، ان کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس جنگ کا پورا حال اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر بیان کیا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ساز و سامان کو تیار رکھیں، اور یہ ساز و سامان تیار رکھنا دشمن کے مقابلے کے لیے ہونا چاہیے، اپنے آپ پر، اپنی قوم پر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم کو بھی تیار کرنا چاہیے، وہ بھی ساز و سامان سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ آج دشمن ہر جانب سے ہمارے اوپر چڑھ دوڑا ہے، اور حضور کی سیرت کا اور قرآن مجید کے احکام کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دشمن کے مقابلے کے لیے پوری تیاری کرنی چاہیے، اسلحہ بھی ہونا چاہیے، اتحاد بھی ہونا چاہیے، جذبہ جہاد بھی ہونا چاہیے، افتراق اور آپس میں تفرقہ اور اختلافات ختم ہونے چاہیے، آپس کی خون ریزی ختم ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ ہماری بقا کی ضمانت ہے۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورہ توبہ۔ اس کے 2 نام بیان ہوئے ہیں، برات بھی اور توبہ بھی۔ توبہ کا تذکرہ اس کے اندر کہ اہل ایمان جو ایک جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، سزا دینے کے بعد کچھ عرصہ ان کو سزا دی، پھر توبہ قبول کر لی، تو اس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور اس کا نام سورہ برات بھی ہے۔ برات کا معنی ہے اظہار بیزاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، وہ مشرکین جن سے پہلے معاہدے کیے گئے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برات کا اظہار ہے ان سے، یعنی معاہدے جو ہیں وہ چھپ چھپ کے نہیں توڑے گئے، علی اعلان یہ کہا گیا کہ اب تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں ہے۔ اللہ نے بیزاری کا اظہار کر دیا مشرکین اور کفار سے۔ اور یہ سورت جو ہے 3 خطبوں پر مشتمل ہے۔ پہلا خطبہ جو ہے فتح مکہ کے بعد نازل ہوا تھا،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحجاج بنا کر بھیجا تھا. یہ 8 ہجری کا جو حج تھا، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کے ساتھ شریک تھے. بعد میں یہ خطبہ نازل ہوا تو حضور نے یہ حضرت علی کے ہاتھ یہ بھیجا کہ وہاں عرفات کے میدان میں پڑھ کر سنا دیں. اس میں یہی احکام ہے جو خانہ کعبہ کی تولیت کے بارے میں ان لوگوں کے دعوے تھے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانا اور جہاد کرنا اس کے مقابلے میں یہ خانہ کعبہ کے اندر جھاڑو دینا برابر ہو سکتا ہے؟ یہ برابر نہیں ہو سکتا. ان کا درجہ اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بلند ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، جہاد کیا اور قربانیاں دی. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر غزوہ حنین کا تذکرہ کیا جو فتح مکہ کے بعد کی جنگ ہے. اس میں تو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور انہیں اپنی کثرت کا گھمنڈ ہو گیا تھا. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، تمہیں اپنی کثرت کا گھمنڈ ہو گیا تھا لیکن تمہاری کثرت تمہارے کسی گام نہ آئی، لوگوں کے قدم اکھڑ گئے. فرمایا پھر میری نصرت آئی، سکینت آئی، اور میں نے اپنے نبی پر اور اہل ایمان پر سکینت نازل کی اور وہ ڈٹ گئے. تو پھر صحابہ کرام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، شہادتیں بھی ہوئیں اور پھر فتح ملی. لیکن کثرت کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، نو مسلم جو آئے تھے، ہمارے غنیمت کے لالچ میں جنگ میں شریک ہوئے تھے، انہوں نے جب بنو حوازن کے تیر اندازوں نے تیر برسانا شروع کیے تو قدم اکھڑے اور بھاگنے لگے. باقی لوگوں کو بھی اس طرح افراتفری کا سامنا کرنا پڑا. تو اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ تمہاری کثرت تمہیں فتح نہیں دیتی، اللہ پر توکل اور اس کی نصرت تمہیں فتح دیتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزیہ کا حکم دیا ہے، جو مسلمان ریاست اپنے ذمہ شہریوں کے اوپر لگاتی ہے اور ان کے تمام امور و معاملات کی ذمہ دار بن جاتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے، ان کی عبادات کی بھی حفاظت کرتی ہے، ان کی جان مال عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے غزوہ تبوک کے اوپر پورا تبصرہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. یہاں سے آگے جب تک پھر سورہ توبہ کا مضمون جو ہے وہ غزوہ تبوک کے متعلق ہے. تبوک جو ہے یہ ایک مقام ہے جو جزیرہ نما عرب اور کیسر روم کی سلطنت کے بارڈر پر واقع تھا. بڑا شہر تھا، آج بھی وہ شہر موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ فتح مکہ کے بعد کیسر روم ایک بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے اور وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے. تو بڑا مشکل مرحلہ تھا، فصلیں پکی ہوئی تھیں، غربت بھی تھی، اسرت بھی تھی، لمبا سفر تھا، ریگستان کا سفر، اور سواریاں پوری طرح نہیں تھیں. لیکن اللہ کے نبی نے جب حکم دیا تو صحابہ کرام کی شان پھر بڑی عجیب تھی. خواتین نے اپنے زیورات اتار کر دے دیے، مالدار لوگوں نے بڑا بڑا مال لا کر پیش کیا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلیاں پیش کیں، سونے چاندی اور درم و دینار کی بھری ہوئی. پوچھا گیا کہ کتنا ہے اس میں؟ تو کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے اس میں کتنا ہے، اللہ مجھے بے حساب دیتا ہے. آپ نے مانگا اللہ کے راستے میں نے تھیلیاں بھری پیش کر دیا، میں نے گنا بھی نہیں، تولا بھی نہیں. اللہ کے نبی فرمانے لگے بارک اللہ فیما اعطیت و بارک اللہ فیما امسکت. اے عبد الرحمن، جو تو نے اللہ کے راستے میں دیا اللہ اس میں بھی برکت دے، جو تو نے اپنے گھر میں رکھا اللہ اس میں بھی برکت دے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 800 اونٹ ساز و سامان سمیت لا کر پیش کر دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور آپ فرمانے لگے کہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ عثمان جو کچھ بھی کرے وہ جنتی ہے. اتنا بڑا مال اللہ کے راستے میں پیش کر دینا، اللہ نے مال دیا ہوا تھا تو دل بھی دیا ہوا تھا، یعنی وہ صرف مالدار نہیں تھے بلکہ غنی تھے، اسی لیے عثمان غنی کہا جاتا ہے. اور یہ صحابہ کرام کی شان ہے. لیکن دیکھیے بعض صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک صحابی حضرت ابو عقیل کا نام آتا ہے تاریخ میں اور حدیث میں اور تفسیر کی کتابوں میں. امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ یہ ابو عقیل ایک غریب صحابی تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انہوں نے جب سنا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے حکم پہنچایا کہ مال بھی پیش کرو جان بھی پیش کرو، تو رات بھر ایک یہودی کے کنویں سے پانی کی ڈول کھینچتے رہے. اس کے باغ کو سیراب کیا. صبح 4 سیر کھجوریں ملیں تو 2 سیر کھجوریں اپنے بیوی بچوں کو دے دیں اور 2 سیر کھجوریں لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر. اب 2 سیر کھجوروں کی بظاہر دنیا کے بازار میں کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ کے بازار میں بہت بڑی قیمت. اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں مال کو مقدار سے نہیں ناپا جاتا بلکہ اس کی کیفیت
اور جس جذبے کے ساتھ پیش کیا جائے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو عقیل یہ کھجوریں کہاں سے لائے ہو؟ تو اپنا قصہ بیان کیا. حضور بہت خوش ہوئے اور آپ نے وہ کھجوریں لے کر سونے چاندی اور درم و دینار کے ڈھیر پر وہ بکھیر دیں اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظروں میں یہ 2 سیر کھجوریں سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے ورنہ مال و دولت کی مقدار کی اس کو کیا پرواہ ہے. تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس طرح خواتین نے زیورات پیش کر دیے، مالدار لوگوں نے سارا مال پیش کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر گھر کا سارا سامان لا کر پیش کر دیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا سامان پیش کر دیا تھا اور ابو بکر صدیق کمبل میں لپٹے ہوئے تھے. تو یہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی. یہ سورت کے مضامین ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اگلے منزل میں ہم پھر اگلی صورتیں جو ہیں ان کا مطالعہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.